والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے پہلی نشست کے بعد اب مغرب کے بعد دوسری نشست کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پہلی نشست میں بڑے سکون اور دلجمعی اور اطمینان قلبی کا ثبوت دیا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ پورے دورے میں اس طرح کی صورتحال آپ لوگوں کی طرف سے رہے گی اور شیخ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ ابھی آپ جائیں سونی میں اور بازار میں دیکھیے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر روڈوں پر ٹہلتے ہوئے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے، بے مقصد، کوئی مقصد ان کا نہیں ہے، ایسے ہی گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ساتھیوں سے مل رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، توحید کا علم حاصل کر رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو اس دور علمیہ میں شرکت کی توفیق دی اور اس سے آپ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ساتھ ہی ساتھ جمعی اور سکون کے ساتھ سنیں۔ اور ماشاءاللہ ہماری خواتین بھی کافی تعداد موجود ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر کے یہاں حاضر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی شرکت اور حاضری کو قبول فرمائے اور ان کے علم میں اضافہ فرمائے، کیونکہ خواتین کا بھی علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ایک خاتون علم حاصل کرتی ہے تو پورے گھر کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب مرد حاصل کرتا ہے تو مرد چونکہ ڈیوٹی میں رہتا ہے اور دیگر جگہوں پر اپنا وقت گزار دیتا ہے، آفس میں ہے، تجارت میں ہے، اور عورت گھر میں پورے 24 گھنٹے رہتی ہے اور اس کی وجہ سے پورا گھر سنبھلتا ہے اور گھر کا ماحول بدلتا ہے۔ تو الحمدللہ خواتین حاضر ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی شرکت کو قبول فرمائے اور ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں مرتفع شیخ محترم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علم میں برکت عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبعد۔ پچھلی مجلس میں جاہلیت کیا ہے اور جاہلیت کے مسائل میں سے، اہل جاہلیت کی خرافات میں سے، برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی کیا تھی، اس کو ہم نے دیکھا۔ اب ایک ایک کر کے مزید آگے جو برائیاں اس دور میں یا اس فکر میں تھیں ہم دیکھیں گے، اور اسلام نے کس طرح سے اس کی تبدیل کی ہے یا وہ کیوں بری ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اہل جاہلیت کی برائیوں میں سے دوسری برائی دین و دنیا میں اختلاف اور تفریقہ بازی، دین کے معاملات میں اختلاف کرنا، دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دینا، یا اسی طرح سے دنیا کے معاملات میں آپس میں لڑنا، یہ اہل جاہلیت کا طریقہ تھا، اور اسی بنیاد پر وہ آپس میں دھڑوں میں، گٹوں میں بٹے ہوئے تھے۔ قبیلہ قبیلہ یا دین کے اعتبار سے آپس میں بٹے رہنا، یہ ان کا طور طریقہ تھا، ان کا رواج تھا۔ شیخ محترم فرماتے ہیں انہم متفرقون فی دینہم کما قال تعالی کل حزب بما لدیہم فرحون وکذلک فی دنیاہم ویرون ان ذلک هو الصواب۔ اہل جاہلیت اپنے دین میں باہم متفرق تھے، بکھرے ہوئے تھے، بٹے ہوئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ان میں کا ہر گروہ اسی چیز پر نازاں ہے جو خود اس کے پاس ہے، اسی چیز پر گھمنڈ میں ہے، اترا رہا ہے جو اس کے پاس ہے۔ اسی طرح وہ اپنے دنیوی معاملات میں بھی متفرق تھے اور وہ اسے صحیح سمجھتے تھے، گروہ بندی کو وہ اچھا سمجھتے تھے، قبیلہ پرستی کو اچھا سمجھتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں پر شیخ نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ اس پر اترا رہا ہے جو اس کے پاس ہے، اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا
کل حزب بما لدیہم فرحون، اے ایمان والو، اے لوگو، تم مشرکین میں سے مت ہو جانا، وہ لوگ ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ میں بٹ گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر حزب اسی پر اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اسی پر جمع ہوا ہے جو اس کے اپنے پاس ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذین قد فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا، کہتے ہیں بدلوہ وغیروہ وآمنوا ببعض وکفروا ببعض۔ من الذین فرقوا دینہم کا مطلب کیا ہے؟ جنہوں نے اپنے دین میں تفریق کی۔ کیسے تفریق کی؟ کہتے ہیں کہ بعض پر ایمان لائے، بعض کا انکار کر دیا۔ بدلوہ وغیروہ، جنہوں نے اپنے دین کو بدل دیا، اس میں تبدیلیاں کر دی، اور بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دیا۔ تو یہ دین میں تفریق کرنا ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون ای یفرحون بما هم فیہ من الضلال لانہم یحسبون انہم مہتدون، جس گمراہی میں وہ خود مبتلا ہیں اسی پر وہ خوش ہیں، فخر کرتے ہیں، اور وہ اس کو ہدایت سمجھ کے کرتے ہیں۔ انسان کے لیے مصیبت کی چیز یہ ہے کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہو، یہ بہت بڑی مصیبت کی چیز ہے۔ اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ وہ اپنی گمراہی کو ہدایت سمجھ جائے۔ ایک آدمی کے لیے بیمار ہونا ایک پریشانی کی چیز ہے، بری بات ہے، لیکن بیماری کو صحت مندی سمجھنا یہ اس سے بری بات ہے۔ کیوں؟ اس سے کہ انسان پھر اپنا علاج نہیں کرتا ہے اور ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ مشرکین کی یا اس دور کے اہل جاہلیت کی برائی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ رکھا تھا، اور اللہ کے دین میں سے کچھ پر ایمان لائے، کچھ کو چھوڑے ہوئے تھے، بلکہ انکار کرتے تھے، اور اس طرح سے اس چیز کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو خود وہ دین کا حصہ سمجھتے تھے۔ اپنے طور پر جو چاہے دین میں تبدیلی کر دی، کوئی برا نہیں مانتا تھا۔ آج بھی دیکھیے بہت سارے معاملات میں، عیسائیت میں، ان کے جو بڑا ہوتا ہے عالمی سطح پر، اس کو اختیار ہوتا ہے کہ جو چاہے تبدیلی کرے، وہ اس کا اختیار مانتے ہیں۔ آگے بھی اس بارے میں بہت ساری باتیں آئیں گی۔ وہ اس کو صحیح سمجھتے تھے، کچھ بھی لیا، کچھ بھی چھوڑ دیا، کسی چیز پر عمل کیا، کسی کا انکار کر دیا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور اسی کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ اگر یہ مجموعی طور پر ہوتا تو اتحاد باقی ہوتا۔ ان میں سے بعض لوگ کچھ کو مان رہے ہیں، بعض نہیں مان رہے ہیں، ظاہر بات ہے اس میں کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا۔ تو اس کے نتیجے میں ان میں آپس میں اختلاف ہوا اور وہ گروہ میں بٹ گئے۔ عیسائیت ہی میں آپ دیکھ لیجئے کتنے سارے اختلافات ہیں، کتنے سارے ان میں گروہ ہیں۔ کیوں؟ بعض لوگ خود کتاب کا کچھ حصہ مانتے، کچھ نہیں مانتے۔ ان کے ہاں پر کچھ چیزیں کتاب میں اضافہ کر دیا گیا ہے، بائبل جس کو آج وہ کہتے ہیں، اس میں کچھ کتابیں کچھ لوگ مانتے، کچھ نہیں مانتے ہیں۔ کچھ لوگ 73 کتابوں کو مانتے ہیں جیسے کیتھولکس ہیں، اور پروٹسٹنٹس ہیں وہ 66 کتابوں کو مانتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں سورت ہوتی ہے ویسے ان کی کتاب ہوتی ہے۔ تو ایک کے نزدیک 73 ہے، ایک کے نزدیک 66 ہے، کیونکہ اضافہ انہوں نے کیا۔ اور بہت سارے عقائد دین میں انہوں نے اپنی طرف سے ڈال دیے، کچھ لوگ مانتے تھے، کچھ لوگ نہیں مانتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا ہونا کچھ مانتے، کچھ نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے عقائد ان کے ہیں۔ تو ان میں آپس میں اخذ و ترک کے نتیجے میں، لینے اور چھوڑنے کی وجہ سے گروہ بندیاں ہوتی ہیں۔ اور شیخ فرماتے ہیں فَأَتَى بِالْإِجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے انسانیت کو دین میں اجتماع کی تعلیم دی ہے۔ نہ فکر میں اختلاف، نہ عملی اعتبار سے اختلاف، بلکہ سب متحد ہو جائیں، اجتماع میں ہونا چاہیے، ایک چیز پر جمع ہونا چاہیے، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ فَأَتَى بِالْإِجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ بِقَوْلِهِ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ فرماتے ہیں بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دین میں اختلاف کی بجائے اجتماع لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق
جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح الی آخرہ، اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مشروع کیا ہے جس کی وصیت اس نے نوح کو کی تھی، اور اسی کی وحی ہم نے آپ کی طرف بھی بھیجی ہے، اور ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ کو بھی ہم نے اسی بات کی وصیت کی تھی کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، اقامت دین کرو اور اس میں آپس میں فرقہ بندی مت کرو۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرقے بازی سے منع کیا۔ فرقے بازی آپ سن چکے ہیں کہاں سے آتی ہے؟ دین کی کچھ چیزوں کو لینا، کچھ کو نہیں لینا۔ ظاہر بات ہے جب اس میں الگ الگ لوگوں کی پسند الگ الگ ہو جاتی ہے تو پھر آپس میں ٹکڑے ٹکڑے امت ہو جاتی ہے، لیکن اگر سب مل کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رہیں، آپس میں فرقہ بندی نہیں ہوتی ہے۔ پہلا حکم اگلی برائی سے بچنے کے لیے مددگار ہے، فرقہ بندی سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھامے رہو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ مسلم احمد کی روایت ہے کہ اللہ کی رسی جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، جسے مسلم کی روایت میں بھی ہے حبل اللہ الممدود، یہ اللہ کی رسی ہے قرآن، لیکن قرآن میں سنت اپنے آپ آ جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن کی تفہیم مقصود ہے نہ کہ محض قرأت، صرف قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، صرف یاد نہیں کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، لیکن اس تدبر کے لیے معین اور مددگار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تو اگر لوگ قرآن کو اور اس کے ربانی فہم کو جو کہ سنت ہے اگر پورے لے لیتے ہیں اجتماع ہوگا، نہیں لیتے ہیں افتراق ہوگا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میری سیدھی راہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو، اور اس کی بجائے دوسری راہوں میں مت نکل جاؤ، وہ تم کو اللہ کی سبیل سے دور کر دیں گے۔ افتراق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نبوی منہج کو، نبوی راستے کو، نبوی تعلیمات کو، وحی کو چھوڑ کر منمانی کرنا، اور اس کے نتیجے میں پھر آدمی کچھ لیتا ہے جو پسند آتا ہے، کچھ چھوڑتا ہے جو پسند نہیں آتا ہے، کبھی عقل کے خلاف، کبھی دل کے خلاف، کبھی مفاد کے خلاف، اور آدمی پھر لوگ اپنے اپنے طور پر چیزوں کو لینے اور چھوڑنے والے بنتے اور آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اور ساری انسانیت کو ایک دین پر جمنے کی تعلیم دی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مشروع کیا ہے جس کی وصیت اس نے نوح کو کی تھی۔ اسلام سارے نبیوں کا دین ہے، یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو لے کر آئے اور پچھلے نبیوں کا دین الگ تھا، نہیں، سارے نبی ایک دین پر تھے، ہاں شریعتوں میں، شرعی احکام میں ان کے اختلاف تھا، اور یہ اللہ کی وجہ سے تھا۔ اللہ نے کچھ نبیوں کو کچھ احکام دیے، دوسروں کو کچھ اور احکام دیے۔ کیوں ایسا کیا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے۔ ایک مالک اپنے بندوں کو جو چاہے حکم دے، کچھ کو حکم دے، کچھ کو روک دے، کچھ کو رخصت دے، کچھ کو رخصت نہ دے۔ اللہ مالک ہے، بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ کی مانے۔ سارے نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو چاہے شریعت دی، لیکن دین ایک دیا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ایک نبی کے لیے الگ تھی، دوسرے کے لیے الگ، رسالت کا عقیدہ الگ تھا، یا کتاب کے بارے میں الگ عقیدہ تھا، یا اسی طرح سے وحی کے بارے میں ان کا کانسیپٹ الگ تھا، ان کا الگ تھا، آخرت کے بارے میں ایک نبی کا ایک عقیدہ تھا، دوسرے کا دوسرا ہی تھا، ایسا نہیں تھا۔ سارے نبی ایک عقیدے کے اوپر تھے، دین کی جو بنیادی باتیں ہیں یہ سارے نبیوں کی مشترک تھی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے وہی دین مشروع کیا ہے جس کی وصیت اللہ نے نوح کو کی، اور اسی کی وحی ہم نے آپ کی طرف بھی بھیجی ہے، اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی اللہ نے اسی بات کی وصیت کی کہ دین کو قائم کرو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء اخوۃ من علات وامہاتہم شتیٰ ودینہم واحد۔ تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء آپس میں علاتی بھائی ہیں،
اور جیسے ایک انسان کی کئی بیویاں ہوں، کئی بیویوں سے پیدا ہونے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّىٰ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، ان کی مائیں الگ ہیں لیکن دین ایک، یعنی شریعتیں جو ان کی ہیں یہ الگ الگ ہیں نبیوں کی، لیکن دین سب کا ایک ہے، دین میں اختلاف نہیں. شریعتوں میں تھا، پچھلی شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا، مال غنیمت وہ نہیں لے سکتے ہیں، آگ آتی تھی وہ جمع کر کے رکھتے تھے اور اس کو مال غنیمت کو جنگ میں جو ہوتا تھا جلا دیتی تھی. اللہ نے اس امت کی حال پر رحم کیا تو اس کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا. پچھلی امتوں میں کچھ اور احکام تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر روزہ خاموشی کا رکھا جا سکتا تھا، حضرت مریم کو اللہ نے بتلایا، لیکن اس امت میں خاموشی کا کوئی روزہ نہیں ہے. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے رحمان کا روزہ رکھا ہے تو آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، کسی انسان سے بات نہیں. یہ حضرت مریم کو سکھایا گیا کیونکہ وہاں یہ روزہ تھا. ہمارے ہاں خاموشی کا روزہ، چپی کا روزہ نہیں. تو شرعی احکام میں تبدیلیاں ہوئیں لیکن دین سب کا ایک تھا. اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ انتشار اور اختلاف سے بچیں اور اللہ کی وحی پر اپنے آپ کو لائیں، اس پر اپنے آپ کو جمائیں. بہت سارے اختلافات اسی سے ختم ہو جائیں گے اگر دل کی زمین پر ایک مسلمان اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت، اللہ کی دی ہوئی وحی کے تابع ہونے کا ارادہ کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں مسلمان عقیدے کی سطح پر، فقہ کی سطح پر اور تزکیہ نفس کی سطح پر بٹے ہوئے ہیں. دین کے جو 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان، احسان، تینوں میں مسلمان بٹے ہوئے ہیں. ایمان کی سطح پر یعنی عقیدے کی سطح پر آپ دیکھیے کوئی اشعری ہے، کوئی ماتریدی ہے تو کوئی کچھ اور ہے. فقہ کی سطح پر مسلمان بٹے ہوئے ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی. لیکن ائمہ کے اقوال اور فتاوی کو لینا غلط نہیں ہے. ایک آدمی جو علم نہیں رکھتا ہے اگر کسی عالم سے استفادہ کرے اور عالم فتویٰ دے اس کو مانے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر تفریقہ بازی بنائے، اپنے آپ کو کسی کی طرف منسوب کر کے دوسروں سے مخالفت برتنا اور آپس میں دشمنیاں کرنا یہ برا ہے. ورنہ علماء سے پوچھنا پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، لیکن اس کی بنیاد پر امت میں تفریقہ بازی کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے تزکیہ نفس کے اعتبار سے آپ دیکھیے چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، آج مسلمان بٹے ہوئے ہیں. ایک سے بیعت کر رہا ہے، دوسرے سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے، اور اس کی بنیاد پر کتنی ساری خرافات ایجاد کر رکھی ہیں. قبر پرستی سے لے کے آپ دوسرے اور بھی عملی معاملات دیکھیں، مسلمان بٹے ہوئے ہیں. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے عبادات اور اعمال کا معاملہ ہو، شرعی احکام کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے اصلاح نفس کا معاملہ ہو، ان تینوں معاملات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں. اور جتنے علماء ہیں وہ آپ کے وارث ہیں، آپ کی تعلیمات کی وضاحت کرتے ہیں. اور اگر کسی عالم کی بات آپ سے ٹکراتی ہے اس کی وہ بات چھوڑ دی جائے گی، یہ نہیں کہ سرے سے علماء کو چھوڑیں. لیکن آج آپ دیکھیں کہ امت کے بہت سارے افراد اس بنیاد پر مسجدوں کو بانٹنا، لڑنا، آپس میں ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن ہونا، جنگیں بھی اس بنیاد پر ہوئی، یہ صحیح نہیں ہے، یہ برائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے افتراق اور آپس میں جنگ و جدل سے منع کیا ہے اور مسلمانوں کو اتحاد کی تعلیم دی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے افتراق کی بجائے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، ساری انسانیت کو اتحاد کی دعوت دی، اتفاق کی دعوت دی. اور آپ دیکھیں کہ جیسے آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، مدینہ میں اوس اور خزرج آپس میں جنگیں کرنے والے، آپس میں لڑنے والے، آپ نے ان کو دین کی بنیاد پر جمع کیا. دین لوگوں کو جمع کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اپنی حقیقی صورت میں وہاں پر رائج کیا تو لڑنے والوں میں اتفاق ہوتا ہے. آج اس دور میں ہم نے دین کو اپنی تشریحات کی ملمہ کاری اس پر کی، اپنی تشریحات کو ہم نے دین کا نام دیا، دین کی بنیاد پر ہم ٹکڑے ہوتے ہیں. صحابہ نے دین کو اپنی حقیقت کے ساتھ قبول کیا، اپنی اصل شکل میں، نبوی شکل میں اس کو قبول کیا، نبوی تشریحات کی صورت میں دین کو انہوں نے لیا، متحد ہو گئے.
اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نبوی تشریح کو چھوڑ کر اپنی تشریح کی صورت میں دین کو رائج کیا، لوگوں میں اختلاف کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے متحد ہونے کے لیے کہا ہے، اجتماع کی دعوت دی، افتراق دی۔ ان میں مشرکین کے پاس یہ برائی بھی تھی، اور یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اس کے ذریعے، اس کے نتیجے میں زمین میں فساد آتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، جانوں کا مالوں کا نقصان ہوتا ہے، عزتیں تباہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال تعالی ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم فی شیء۔ شیخ محترم نے یہاں دوسری دلیل پیش کی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً جن لوگوں نے دین میں تفریق کر دی اور آپس میں دھڑوں میں بٹ گئے، ان سے آپ کی کوئی نسبت نہیں، یعنی اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنہوں نے دین میں تفریق کر دی یعنی کچھ معنی کو چھوڑا، بعض علماء نے اس کی تشریح میں فرقوا دینہم میں، ابن کثیر نے ایک قول فارقوا دینہم بھی کہا، یعنی اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے۔ دین کے چھوڑنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی فارقوا کلیتاً دین کو چھوڑ دے، مفارقت اختیار کرے، ارتداد جس کو آپ کہیں گے، کفر جس کو آپ کہیں گے، کلی کفر۔ دوسری صورت دین کو چھوڑنے کی ہے کہ دین میں تفریق کرے، کچھ مانے کچھ نہیں مانے۔ یہ کیا ہے؟ جزئی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے نبی جنہوں نے دین میں تفریق کر دی اور اسی تفریق کی بنیاد پر دھڑوں میں، گروہوں میں، گٹوں میں بٹ گئے، ظاہر بات ہے تفریق ہوگی دین میں تو پھر عملاً بھی لوگ فرقوں میں بٹیں گے۔ لست منہم فی شیء، آپ کی ان سے کوئی مناسبت نہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی آپ کی ذات کا اور آپ کے لائے ہوئے دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ یہ کرتے ہیں نہ آپ کی تعلیمات میں چیز موجود ہے۔ تو اس آیت سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے تفریق بازی سے منع کیا ہے، گروہ بندی سے منع کیا ہے۔ وَنَهَانَا عَنْ مُشَابَهَتِهِمْ بِقَوْلِهِ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَنَهَانَا عَنِ التَّفَرُّقِ فِي الدُّنْيَا بِقَوْلِهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں کی مشابہت سے منع کیا، ایسے لوگوں کی طرح بننے سے منع کیا، اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تفریقے میں پڑ گئے، وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور واضح دلیلوں کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا۔ ساری مصیبت کی جڑ کہاں ہے؟ یہ ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کھلی دلیل کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا۔ کس سے؟ دلیل سے۔ اختلاف کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ وحی کی مخالفت سے، جیسا کہ ابلیس نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس نے مخالفت کی اپنی عقل کی بنیاد پر، میں جو سمجھا وہی صحیح، میری ذہن میں ایسا ہے، میری سمجھ ایسی ہے۔ ایک انسان اپنے فہم کو اللہ کی طرف سے آنے والی وحی پر ترجیح دے اور اسی پر عمل کرے جو اس کو صحیح لگتا ہے۔ جب ایسے سماج میں کئی لوگ ہو جاتے ہیں، اختلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، آپس میں گروہ گروہ مت ہو جاؤ۔ تو اہل جاہلیت جس برائی میں مبتلا تھے ان میں سے یہ بھی ہے۔ اور جیسے شیخ نے فرمایا کہ اللہ نے ہم کو ان کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ قرآن کریم میں پچھلی قوموں کی برائی کا تذکرہ کیوں آیا؟ ان کی برائی کرنا مقصود ہے کہ ہم فخر میں مبتلا ہوں کہ پچھلے برے تھے، ہم ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی اس لیے بیان کی کہ ہم ان کی برائیوں کو دیکھیں اور جانیں کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اور ہم بھی اس سے بچیں، کیونکہ جس برائی کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک برے ثابت ہوئے، سزا کے حقدار بنے، اگر وہ برائی ہم میں آ جائے، ہمارے لیے بھی اللہ کا قاعدہ وہی ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قاعدہ کسی کے لیے بدل ڈالنے کی ہے۔ لہٰذا اگر وہ برائی ہم میں آئے گی افتراق، تو اللہ کے فیصلے ہم پر بھی نافذ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَن تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہماری بجائے دوسروں کی مشابہت اختیار کرے۔ ہمارے لیے مشابہت کس کی ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی. آپ کو چھوڑ کر ہم گمراہ قوموں کی مشابہت اختیار کریں گے. جس وبال میں وہ مبتلا ہو گئے، جس ہلاکت میں وہ چلے گئے، ہم بھی اسی ہلاکت میں چلے جائیں گے. لہذا اسلام دلوں کو جوڑتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ كنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. اور یاد کرو وہ وقت، اور یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عنایت. اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم کو عطا کی. ایک وقت تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فاصبحتم بنعمته اخوانا، تو اس نعمت کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. دل جڑ گئے اور آپس میں اسلامی اخوت وجود میں آئی. لیکن دل جب آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، تو پھر ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. لہذا دین جوڑتا ہے. اور شیطان ان شیطان ینزغ بینہم، شیطان آپس میں توڑتا ہے. لیکن اس جوڑنے اور توڑنے کی بنیاد کیا ہے؟ وحی کی پیروی. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. لہذا یہ دعوت بہت اہم دعوت ہے کہ وحی کے تابع ہم ہو جائیں، اللہ کے دیے ہوئے دین کو ہم اپنائیں، اپنے فلسفوں کو چھوڑ کے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر تابع کرتے ہوئے. اگر یہ کریں گے اختلاف نہیں ہوگا. تو یہ دوسری چیز تھی جو اہل جاہلیت کی تھی، آپسی جھگڑے، آپسی اختلافات. دنیا میں بھی جھگڑے ان کے ہاں پر تھے. دنیا میں بھی ان کے ہاں مسائل تھے. جائیداد کے جھگڑے، قبیلے کی بنیاد پر جھگڑے. کسی نے کسی کا قتل کر دیا، فرد کا معاملہ تھا، اس کو قبیلے کا معاملہ بنا لینا. تو اس طرح کے جھگڑے اور فساد ان کے ہاں پر تھے، جس کی وجہ سے جانوں کا، مال کا، عورتوں کی، بچوں کی عزت اور زندگی کا فساد وہاں پر عام تھا. اور وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. سالوں سال لڑتے تھے. باپ اپنی اولاد کو وصیت کرتا تھا میرے بعد تم بھی جنگ جاری رکھنا. تو ایک معاملہ وہاں پر جنگوں کا، لڑائی کا، اختلاف کا، افتراق کا وہاں پر رائج تھا. اسلام جب آیا، اسلام نے اس کو ختم کیا. یہ بری چیز ہے، اس کو اسلام نے ختم کیا ہے. تو دوسری برائی افتراق، دین اور دنیا میں لڑنا، جھگڑے کرنا، گروہ بندی کرنا.